گجر ایڈوکیٹ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ذرا نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت. نعرہ تکبیر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، میں خود خدا کی نظر میں رہتا ہوں. اور رکھ کر نالین مصطفیٰ سر پر، رکھ کر نالین مصطفیٰ سر پر، میں عالم کر و فر میں رہتا ہوں. اور عشق احمد کا ارتقا دیکھو، عشق احمد کا ارتقا دیکھو، میں خود خدا کی نظر میں رہتا ہوں. اے خیال نبی ذرا خیال رہے، اے خیال نبی ذرا خیال رہے، میں بھی تیری راہ گزر میں رہتا ہوں. قابل صد احترام علماء کرام، لائق احترام صدر اجلاس، نہایت ہی قابل احترام انٹرنیشنل ختم نبوت مشن کی روح رواں جناب علامہ قاری شبیر احمد عثمانی صاحب، نہایت ہی قابل احترام میرے ختم نبوت کے دیوانوں پروانوں، نہایت ہی قابل احترام عوام الناس الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، السلام علیکم. حضرات محترم، انٹرنیشنل ختم نبوت مشن کے مرکز کے حوالہ سے آج کی یہ کانفرنس نہایت تزک و احتشام کے ساتھ جاری و ساری ہے اور اپنے نقطہ عروج کی طرف بڑھ رہی ہے. آپ حضرات نے اس سے قبل بھی تربیتی نشست کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے انتہائی قابل قدر اور بنیادی اور اساسی باتیں اور معلومات آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہیں. تو حضرات محترم، چونکہ میرا تعلق جنگ کے ساتھ ہے، آج جنگ میں ہم نے ایک بہت بڑی ختم نبوت ریلی جو ہے 4:30 بجے ارینج کی ہوئی ہے، وہاں پر بھی پہنچنا ہے دوستوں نے کہا. تو اس لیے میں نے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب سے گزارش کی کہ میں برکت کے لیے حاضری کے لیے حاضر ہوتا ہوں، پہلے 2-4 منٹ مجھے جو ہے عنایت فرما دیے جائیں. ان کی رہنمائی میں اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میری ریکویسٹ کو قبول فرمایا. تو حضرات محترم، میں کوئی 5 سے 7 منٹ میں کچھ 4 بنیادی باتیں عرض کرنا چاہوں گا. تو حضرات محترم، گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ تربیتی نشست میں مکمل ہماتن گوش ہونے کے ساتھ ساتھ یکسوئی کے ساتھ جو ہے تشریف فرما رہے، تو میری مروزات کو بھی 5 سے 7 منٹ آپ قانونی حوالے سے اور آئینی حوالے سے بھی تشریف رکھ کر جو ہے مکمل گوش گزار فرماؤں. تو حضرات محترم، آج سے جو ہے 35-36 سال قبل، یعنی کہ 7 ستمبر 1974 کے اندر آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ 1973 کے آئین میں جو ہے یہ لکھ دیا گیا کہ جو بھی نبی کی ختم نبوت کا انکاری ہوگا، وہ قادیانی ہو، وہ لاہوری ہو، وہ کوئی ہو جو اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں، اور مرزا قادیانی کو کسی بھی زاویے سے جو ہے ذلی بروزی علی حاضل قیاس کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ نبی کے اور وحی کے درجے میں سمجھتے ہو، وہ تا قیامت کافر ہے میرے دوست. یہ کس میں لکھا گیا؟ 1973 کے آئین میں.
ہم نے تو آج سے 120 سال قبل جو ہے یہ فتویٰ علماء حق نے جاری کر دیا تھا، لیکن ایک ملک کا آئین ہوتا ہے میرے دوستو، اس آئین کی جو ہے ایک تقدیس ہوتی ہے میرے دوستو۔ 1973 کا آئین جو ہے یہ پوری قوم کی ایک متفقہ اور جامع دستاویز ہے، اس میں اسلامی شکیں بھی ہیں، اس میں قرارداد مقاصد بھی ہے، اس میں انسانی حقوق کے حوالے سے شکیں موجود ہیں میرے دوستو۔ اس 1973 کے آئین کے اندر جو ہے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے وہ بھی ایک صراحت کے ساتھ ایک جو ہے شکیں ڈال دی گئی ہیں۔ تو پھر 1974 کو 7 ستمبر کو جو ہے قادیانیوں کو اس ملک کی متفقہ دستاویز کے اندر جو ہے وہ غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، اور یہ شہدائے ختم نبوت، علماء حق اور جو ہے ہر طبقہ فکر کی ہزاروں کی تعداد میں قربانیوں کا نتیجہ تھا میرے دوستو۔ پوری قوم جو ہے آج جو ہے 7 ستمبر کو یہ تجدید عہد کرتی ہے کہ تا قیام قیامت جو ہے نبی کی جو ہے حرمت پر، حرمت رسول پر، اس کی ختم نبوت پر انشاءاللہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے میرے دوست۔ تو پھر اس حوالے سے گزارش یہ ہے، ارباب اقتدار کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں، اور اس جو ہے غیر مسلم ٹولے کے حوالے سے جو ہے بڑی باتیں کی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی تو انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیموں کو بڑا دورہ بھی پڑتا ہے۔ تو دوستو گزارش یہ ہے، جب ملک کا آئین اگر کوئی شخص، اگر کوئی گروہ، اگر کوئی جماعت جو ہے، اگر کوئی ادارہ 1973 کے آئین کو نہیں مانتا، ہم اسے آئین کا باغی کہتے ہیں۔ آئین کے باغی کی سزا جو ہے آئین میں دے دی گئی ہے۔ تو میرے دوستو پھر جو ہے اگر کوئی ٹولہ اپنے آپ کو 1973 کے آئین سے بالا تر سمجھتے ہوئے اپنے سٹیٹس کو قبول نہیں کرتا، تو پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو اس ملک میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ کیا خیال ہے جی آپ؟ ہم کہتے ہیں، ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، ہم دلیل کی بات کرتے ہیں کہ 1973 کا آئین جو ہے وہ پوری قوم کا مشترکہ جو تقدیس کے حامل ایک ڈاکومنٹ ہے میرے دوستو۔ اس نے بالاتفاق جو ہے پوری چھان بین کے بعد، پوری جرح کے بعد، پوری فریقے ثانی کو سننے کے بعد جو ہے ایک امینڈمنٹ ترمیم کی دوستو کہ قادیانی کسی بھی زاویہ سے اور کسی گروپ سے اس کا تعلق ہو وہ غیر مسلم ہے۔ تو پھر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانی لوگ اپنے آپ کو آئین کا پابند بناتے ہوئے آئین کے سٹیٹس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھیں، اور 73 کے آئین میں جو بھی غیر مسلموں کو مراعات دی گئی ہیں، ان کو جو ہے ان کو جو ہے پریویلیجز دی گئی ہیں، ان سے وہ انجوائے کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 1973 کے آئین سے بغاوت کر کے آپ لوگ اسلامی اصطلاحات بھی استعمال کریں، آپ لوگ جو ہے اپنی عبادت گاہ کو مسجد بھی کہیں، اور دیگر اسلامی اصطلاحات جو ہے اور غریب جو ہے سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال بھی کریں، آئین سے بغاوت بھی کریں، آئین کو مانے بھی نہ، اور ملک کے اندر دن دناتے بھی پھریں، ریاست کو چیلنج بھی کریں۔ اس ملک کے معاشی نظام میں قادیانی لوگ انکم ٹیکس بھی ہضم کر جائیں، انکم ٹیکس بھی نہ دیں۔ اب بھی جو ہے 12 ارب سے زائد انکم ٹیکس کا جو ہے فضل ٹرسٹ جو ہے وہ نادہندہ ہے، ان سے انکم ٹیکس وصول کیا جائے۔ وہ ساری مراحت انجوائے کر رہے ہیں، آئین کو بھی نہیں مانتے۔ تو پھر ایسے ٹولے کو میرے دوستو آئین کا باغی ہونے کا لقب دے کر ان کا جو ہے آئینی محاسبہ ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے جی آپ کا؟ جائز بات ہے؟
आईनी बात है, कानूनी बात है। हजरात मोहतरम, यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर अगर कोई शहरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करे तो वो काबिल गिरफ्त जुर्म है, होना चाहिए। तमाम पैगंबर, किसी की भी तौहीन मुकद्दस शख्सियात की, पैगंबरों की बिलखसूस की जाती है, काबिल गिरफ्त जुर्म होना चाहिए। हमारे यहाँ भी पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान, उसमें दफा 298A और उसके बाद नमूसे रिसालत के हवाले से 295C जो है वो दफा मौजूद है। अगर इंग्लैंड के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा और किसी पैगंबर की जो है तौहीन काबिल गिरफ्त नहीं है, बिलखुसूस हजरत ईसा की है, बिल्कुल ठीक है और हम भी इसकी तईद करते हैं। बाकी पैगंबरों की भी होनी चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो है वो जो है तमाम पैगंबरों की तौहीन काबिल गिरफ्त जुर्म है। और 295C जो है ज़ाब्ता-ए मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की, उसमें जो है नमूसे रिसालत के हवाला से अगर कोई उसको चैलेंज करता है, तौहीन नबी करता है, तौहीन रिसालत करता है, मेरे दोस्तों 295C का वो मुल्ज़म और मुजरम बन जाता है और जो है कानून हरकत में आ जाता है। और हम जो है तमाम पैगंबरों की जो है वो अदब अदाब करें, उनको अपना रहनुमा समझें और नबी आखिरुज़्ज़मान उसकी लाई हुई शरीयत को अमलन नाफज करने के लिए तगदो करें, तकदीर से रिसालत के हवाले से अपनी जिंदगियां वक्फ कर दें। और उधर यूरोप के अंदर सिर्फ एक पैगंबर की तौहीन काबिल गिरफ्त जुर्म हो, वो कहते हैं हम बड़े वसी नजर हैं। हमारे यहाँ हर पैगंबर की तौहीन काबिल गिरफ्त जुर्म है, हम तो फिर उनसे ज्यादा वसी नजर हुए ना। हमें तंग नजर इंतहा पसंद कहा जाता है ना जी। भाई कैसे हो गए तंग नजर इंतहा पसंद? तो तुम हो जिन्होंने महदूद कर दिया। वो हम तो मेरे दोस्तों वसी नजर हैं। इस्लाम जो है वो वसी नजर है, मुसलमान वसी नजर है, लेकिन आइन और कानून जो है उसकी पाबंदी जरूरी है। तो फिर इस हवाले से अगर माजी में भी बहुत कोशिशें हुई कि जो इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जो कि 1973 के आइन का हिस्सा है उसको छेड़छाड़ करने की बड़ी कोशिशें हुई, माजी में भी कोशिशें हुई। हर हुकूमत में जो है वो शरारती लोग उनके जो है कोशिशें करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, तौहीन रिसालत के हवाले से, इम्तनाहे कादियानियत ऑर्डिनेंस के हवाले से और 1973 के आइन की इस्लामी शिक्कों के हवाले से कभी भी हम जो है इजाजत नहीं दे सकते कि उनमें कोई तरमीम की जाए, उनमें छेड़छाड़ की जाए। और 295C जो है ये वर्ल्ड लेवल पर अमेरिका, इसराइल और यूरोप जो है उनके गुमाश्ते और उनके जो है गले में रीढ़ जो है वो हड्डी बना हुआ है, वो प्रेशराइज करते हैं हमारे जो है इन पाकिस्तान की रियासत के अदारों को और कादियानी शरारतबाजी की बुनियाद पर कि 295C खत्म करो और अमेंडमेंट करो और जो कादियानियत की जो तरमीम है इसमें कुछ ऐसी तरमीमात करो कि वो असल तरमीम ही गैर मौसर हो जाए। लेकिन याद रखो, जब तक इस मुल्क में जो है खत्म नबुव्वत के परवाने मौजूद हैं, ना इम्तनाहे कादियानियत ऑर्डिनेंस जो कि आइन का हिस्सा है ना वो खत्म होने देंगे, ना दफा 295C मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की ना वो खत्म होने देंगे, ना इस मुल्क की धरती पर तौहीन रिसालत को कतई तौर पर बर्दाश्त किया जाएगा। जी क्या ख्याल है आपका, क्या ख्याल है? एक तरफ है नमूसे रिसालत, आखिरी बात मेरे दोस्तों, एक खत्म नबुव्वत का, रिसालत का लाया हुआ निजाम भी है। खत्म नबुव्वत का अव्वलीन तकाजा ये भी है कि इस मुल्क में मेरे दोस्तों खत्म नबुव्वत का निजाम लाया जाए। जब तक इस मुल्क में खत्म नबुव्वत का अमली निजाम नहीं आएगा, इस मुल्क से
نہ غربت ختم ہوگی، نہ بے روزگاری ختم ہوگی، نہ مہنگائی ختم ہوگی، نہ جرائم ختم ہوگے۔ اور اسلام کے معاشی نظام کے اندر سرمایہ داری کا تصور نہیں ہے۔ امیر اور غریب کا 1920 یا زیادہ 1921 کا فرق ہے میرے دوستو۔ اسلام کے معاشی نظام میں، ختم نبوت کے لائے ہوئے معاشی نظام میں ہمیں جو ہے اس حوالے سے ختم نبوت کا معاشی نظام وہ بھی متعارف کرانا ہوگا۔ تیار ہو جائیں انشاءاللہ، ابھی بات دور نکل جائے گی۔ ابھی سیلاب آیا تو مجھے بتاؤ، ایک پاک فوج کے جوان ہیں جو کہ مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں، دوسرا مذہبی جماعتوں کے کارکنان، ختم نبوت کے دیوانے اور پروانے جو ہے دریاؤں کے اندر اور سیلاب میں جا کر سیلاب میں گرے ہوئے لوگوں کی دستگیری کر رہے ہیں، راشن پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ختم نبوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے میرے دوست۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو اس حوالے سے جب تک ختم نبوت کا نظام نہیں ہوگا، نہ مرتدین کی شرعی سزا نافذ ہو سکتی ہے، نہ جو ہے اس ملک میں گستاخین کو جو ہے سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ جب ابھی تو آپ مقام نفاذ پر ہیں، جب مقام مطالبہ پر ہیں، جب مقام نفاذ پر ہوں گے، پھر جو ہے سزائیں ہم خود دیں گے۔ اسلامی ریاست دے گی گستاخان نبوت کو بھی اور دیگر مقدس شخصیات کی گستاخی کرنے والے لوگوں کو بھی، اور ختم نبوت کا، تقدیس رسالت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اس ملک میں میرے دوستو ختم نبوت کا نظام آئے۔ میں پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں، مجھے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، جو انگریز ہمیں نظام عدالت کا دے گیا وہی چل رہا ہے، دھوکہ منڈی کا وپار ہو رہا ہے۔ آج اگر جہاں پر اسلامی نظام عدالت ہو تو میرے خیال میں جو ہے وہ پھر جرائم پرورش نہیں پا سکیں گے۔ ایک دیوانی مقدمہ سول جج کی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک 50-60 سال نہیں چل سکے گا۔ یہ تو انگریز نے اپنا مراد یافتہ طبقے کو یہ نظام دیا، ہم اس نظام میں بھی بنیادی تبدیلیاں لائیں گے۔ اور ختم نبوت کے پروانوں تیار ہو جاؤ، اس ملک کے اصل وارث ہم ہیں، اس ملک کی جڑوں میں خون ہمارے قاتلین کا ہے۔ اس ملک کو تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے پروانوں نے اپنے خون سے سینچا، آزادی ہم نے دلائی۔ اور میرے دوستو، احمد اللہ شاہ مدراسی، حافظ احمد شہید، مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا فضل حق خیر آبادی اور شیخ الہند مولانا محمد علی جوہر، مولانا سیف اللہ کچلو، یہ تمام رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن، سید عطا اللہ شاہ بخاری، انہوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دی، تقدیس رسالت کے لیے قربانیاں دی۔ اور ملک بن جانے کے بعد جب تک عنان اقتدار آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، اس ملک سے بدماشیاں ختم نہیں ہوں گی، اس ملک سے عدالتوں میں ظلم ختم نہیں ہوں گے، اس ملک سے تھانوں میں ظلم ختم نہیں ہوں گے۔ اور ٹکے ٹکے کے لوگ آج جو ہے آج مقدس ہستیوں کو، علماء حق کو بھونکتے ہیں، ان کی بھونک بند ہو جائے گی۔ نظام جب چینج ہوگا، ختم نبوت کا یہ بھی تقاضا ہے، وہ یہ گل نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبض ہستی میں یہ گنچے پریشاں ہوتے، رخت بردوش میں سر دست و گریباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ جو طور پہ آئے، پر کیا جب کہ جبریل تیرے حضور پہ آئے۔ جی کیا خیال ہے؟ قطعی آخری بات، ابھی ایک اور بات بھی آپ کے علم میں لا دوں، آپ کو زیادہ پتا ہوگا، قاری صاحب کو زیادہ پتا ہوگا، جو میرے علم میں آئی ہے۔ ابھی فیصل آباد میں ایک جلسہ ہوا، لاہور میں ایک جلسہ ہوا، یہ روا کے، یہ چناب نگر کے 90% غیر مسلم لوگ، مرد و خواتین اس جلسے میں پائے گئے، یہاں گھروں کو تالے لگے ہوئے تھے۔ یہ بھی سوالیہ نشان ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالی
किसी को भी ख़त्म नबूवत पर किसी तौर आंच नहीं आने देंगे। ख़त्म नबूवत का निज़ाम लाएंगे और तकदीस रिसालत के लिए पहले की तरह कुर्बानियां देंगे। 295 को ख़त्म नहीं होने देंगे। 1973 के आइन में जो कादियानियों के हवाले से शिक्के हैं उन पर अमल दरामद कराएंगे इंशाअल्लाह। अपने मुतालबात, अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। और मुल्क व मिल्लत के खिलाफ जो कादियानी टोला जो है इसराइल और अमेरिका की हमा पर जो मुल्क के खिलाफ साजिशों में रोज़े अव्वल से जब से पाकिस्तान बना वो मसरूफ है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। मैं रियासती अदारों को, एजेंसियों को हम कहते हैं कि जनाब आप डीपली सर्वे करें कि कादियानी टोले के जो हैं वो तार पौध जो हैं वो इसराइल के साथ क्यों मिलते हैं और वहां से हदायत क्यों लेते हैं। क्या ये मुल्क दुश्मनी और आइन दुश्मनी नहीं तो और क्या है मेरे दोस्तों। इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत का मुहाफिज जो है तबका मौजूद है, अवाम है, उलमा है, वकला है, ताजर हैं, तालिब इल्म है, मजदूर है, किसान है। इंशाअल्लाह खत्म नबूवत का निज़ाम भी इस मुल्क में आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।